جی السلام علیکم ایوری بڈی. آج کا موضوع ہسٹری، تاریخ، اور اس کے بارے میں میں چاہوں گا کہ میں کم باتیں کروں اور آپ کے سوالات کے حوالے سے گفتگو کو آگے چلائیں. بس کچھ ابتدائی ریمارکس کے بعد پھر ہم ول انوائٹ comments from all of you. تو کیا کرتے ہیں اسکرین شیئرنگ. تو ایک تو بات یہ کہ بیشتر جو میں ابھی جس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہی سب باتیں جو ہم دوسرے حوالوں سے کری ہیں کہ ہمارا حقیقت کے بارے میں کیا نظریہ ہوتا ہے اور اپنی آئیڈینٹی کے بارے میں، دنیا کے بارے میں. اسی طرح ایک اپنی آئیڈینٹی کا ہی حصہ ہوتا ہے تاریخ، کہ نہ صرف یہ کہ میں کون ہوں اور کہاں ہوں بلکہ کہاں سے آیا. تو یہ اس کا آپ یوں سمجھ لیں کہ ٹائم سے اس کا بہت تعلق ہے. سو ایک جو موضوع تاریخ کی جب بات کریں گے تو لازمی ہے کہ آپ کا وقت کے بارے میں نظریہ کیا ہے، تصور کیا ہے. تو اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں مختصراً کہ وقت کی حقیقت کیا ہوتی ہے اور فرق کیا ہے جدید نظریہ حقیقت کے مطابق. وقت کا ایک تصور ہے جو کہ لینئر ون وے موومنٹ یا فیلڈ، اور ایک روایتی جو نظریہ ہے وقت کے بارے میں وہ بہت ہی مختلف ہے. اس میں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ آ، صرف موجودہ لمحہ، لمحہ حاضر، یہی یہی اس وقت کی حقیقت ہے. آ، اور دوسرا یہ کہ جو تبدیلی آتی ہے وقت کے ساتھ، اس کا کوئی یک طرفہ لینئر جرنی نہیں ہوتی بلکہ ایک سائیکلک. جو کچھ بھی چیزیں نمودار ہوتی ہیں کائنات میں وہ کسی نقطۂ آغاز سے وجود میں آتی ہیں اور پھر وہ ایوالو اور ڈیولپ کرتی ہیں، لیکن انڈیفینیٹلی نہیں، انفینیٹلی نہیں، بلکہ جو ان کا وجود میں آنے سے پہلے ہی پوٹینشل تھا اس کو ریئلائز کیا جاتا ہے، اور وہ اس کا ایک نارمیٹیو سٹیٹ ہے. اس کے بعد ہر چیز دیر یا زود یا بدیر واپس اس نے وجود سے باہر نکلنا ہوتا ہی ہے. تو یہ اس طرح سے ایک سائیکلک ویو ہوتا ہے وقت کا. تو یہ جو تصورات ہیں وقت کے بارے میں، یہ بہت ہی اہم ان کا کردار ہے کہ جو ہم ماضی کے بارے میں یعنی تاریخ کے بارے میں جو ایک تصور قائم کرتے ہیں، وہ اس کا ایک بیسک جو فریم ورک ہے وہ ٹائم کا آپ کا کیا کانسیپٹ ہے. تو ایک تو یہ ڈائمینشن ہے تاریخ کا. تو اب مثال کے طور پہ جو جدیدیت کا نظریہ ہے
ون وے لینئر گروتھ پروگریس ڈیولپمنٹ، یہاں تک کہ جو جدید انسان ہے اپنے آپ کو پروگریسو کہلاتے ہیں، وی آر پروگریسوسٹ یا پروگریسوس، یعنی پورا عقیدہ ہی اس پہ ہے کہ ایک مسلسل جو پروسیس ہے تبدیلی کی، وہ ایولوشن اور ڈیولپمنٹ اور گروتھ اور پروگریس کی شکل میں ہے۔ تو جب یہ اگر آپ کا تصور ہوگا تو پھر جو کچھ بھی تجربات مشاہدات آپ کے سامنے نمودار ہوتے ہیں، آپ اس فریم ورک کے اندر ان کو فٹ کرنے کی کوشش کریں گے، یا ان کو سمجھنے کے لیے وہ ایک ریفرنس استعمال ہوتی ہے۔ سو جو کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے یا نئی شکل تبدیل ہوتی ہے، تو اس میں پھر آپ یہ تلاش کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے کیا چیز ڈیولپ کرے۔ سو ہر چیز کو آپ اس ڈیولپمنٹل ماڈل کے اوپر لوکیٹ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ یہی اس کی نیچر ہے، تبدیلی کی اور وقت کی نیچر ہی ہے۔ اور اس کے برعکس جو روایتی نظریہ اگر آپ کا ہے سائیکلک نیچر آف ٹائم اینڈ چینج، تو پھر آپ ہر فینومینن کو اس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ اس کی اوریجن کیا ہے، اور اب کس سٹیج آف ڈیولپمنٹ میں ہے، اور اس کا پھر اگر زوال کا فیز ہے تو پھر یہ واپس نکل جائے گا۔ سو ہر چیز کی ایک یعنی ایک بارے میں، ہر فینومینن کے بارے میں جو ایونٹس بھی ہوتے ہیں، کچھ اس کا آپ کا بیک گراؤنڈ اگر یہ ہے کہ ہر چیز محدود ہے، ہمیشہ نہیں ہوتی، واپس وجود سے جو چیز وجود میں آتی ہے وہ وجود سے باہر بھی چلی جاتی ہے، تو پھر آپ ہر چیز کو اس سائیکلک ماڈل کے اندر فریم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم نے کئی بار پچھلے سیشنز میں بھی بار بار میں نے اس طرف اشارہ کیا کہ ہمیں انسان کی جو تاریخ ہے، انسان کا دنیا میں جو وجود ہے، اس کی کہانی کیا ہے۔ تو وہی بات ہے کہ جدید نظریے کے مطابق تو یہ ایک فرام انفینٹی ٹو انفینٹی ایک اینڈلیس پروگریشن، لیکن ویسے تو دوسری بھی سائنسی علامتیں بھی اگر آپ دیکھیں تو اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ایک ٹائم ہے سے انسان کا وجود اس دنیا میں شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا، اور یہ ہمیشہ نہیں قائم رہے گا، یہ ختم بھی ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے لیکن یہ اس کا مطلب نہیں، بلکہ اسی سائیکلک ماڈل میں بھی یہ بلکہ زیادہ اس کا ہونا ضروری ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ سائیکل کے کس فیز میں ہے۔ ابتدائی اوریجنز فیز ہے، ایولوشن ڈیولپمنٹل فیز ہے، نارمیٹو فیز ہے، یا ڈکلائن ڈیولوشن اور گوئنگ آؤٹ آف ایگزسٹنس کے فیز میں ہے وہ۔ سو اس حساب سے آپ کا رویہ اور تعلق اور رشتہ قائم ہوتا ہے کہ ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دس، اور ویئر ڈو یو اسٹینڈ ان ریلیشن ٹو دس۔ تو ہم نے یہ کئی بار اس طرف بتایا کہ انسان کی تاریخ میں بھی ادوار گزرے ہیں، لیکن اگین کنسسٹنٹ ود دی ٹریڈیشنل ماڈل، پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا یہ ایک تبدیلی تو نظر آتی ہے ہر وقت کے حساب سے، لیکن اس میں نارمیٹو سٹیٹ کون سا ہے؟ کیونکہ وہی سب سے سگنیفیکنٹ ہوتا ہے، باقی تو یا وہ نارمیٹو سٹیٹ کی طرف جا رہا ہے یا اس سے ہٹ کے جا رہا ہے۔
اگر اس چیز کی، یہاں ہم انسان کی بات کر رہے ہیں، اگر انسان کی اصل حیثیت اور حقیقت کو سمجھنا ہے تو آپ وہ اس کو اس یعنی جو اس کا ڈیولپڈ یا نارمیٹو یا میچور سٹیج، اس کو نارمل سمجھیں گے، اس کے حوالے سے پھر آپ جج کریں گے کہ یہ کمنگ انٹو دیٹ اسٹیٹ اور گوئنگ آؤٹ آف دیٹ اسٹیٹ۔ تو اس میں ہاں، جو ہم بار بار کہتے رہے کہ انسان کا جو نارمیٹو اسٹیٹ ہے وہ ہے جس میں سب سے زیادہ وقت دورانیہ اس میں گزرا، اور وہی ہے دی نیچرل اسٹیٹ، جو کہ انسان کی نیچر سے قریب تر اور انسان کا کائنات اور ماحول کے ساتھ جو تعلق، رشتہ، لین دین، اکانومی، وہ ہے نارمیٹو۔ تو 3 لاکھ سال کی دورانیہ میں تقریباً سارا کا سارا اس نارمیٹو سٹیٹ میں گزرا۔ یہ چیز جدید انسان کے تصور میں کہیں کہیں آتی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا جو پروگریسو پوائنٹ آف ویو ہے، تو اس میں تو سب سے اہم اب لیٹسٹ جو پوزیشن ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اور پھر آگے مزید پروگریشن کیا ہوگا وہ ایک پورا۔ یہ جو آپ کانسٹرکٹ بناتے ہیں اپنے ذہن میں ٹائم اور چینج اور ہسٹری کے بارے میں، یہ بہت ہی اہم اس لیے ہوتے ہیں کہ پھر وہ آپ کے لیے متعین کرتے ہیں کہ پھر آپ نے ایکٹ کس طرح کرنا ہے، ادھر جانا ہے یا ادھر جانا۔ یہ جو فرق ہے کہ جدید انسان کے لیے جو اس وقت تبدیلی کا بڑھتا ہوا رجحان جو نظر آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہے اور یہ ہمیشہ سے رہا تھا، اینڈ وی سمپلی حقیقت کے بارے میں حقیقت بتائے، بلکہ ہمارے سینسز کا فنکشن ہے کہ یہ جو حقیقت ہمارے گرد جس کے اندر ہم ہیں، اس میں سے جو سٹیمیولائی ہمیں مل رہے ہیں، ساؤنڈ ہو، لائٹ ہو، سینسیشن ہو، اس کو فلٹر کرنا ہے اور یعنی لمٹ کرنا ہے کہ اس میں سے کیا چیز آپ نے اس کو ایکسپیرئنس میں کر سکتے ہیں یا نتیجہ یہ کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی کلیئرلی نظر آ رہا ہے، میں نے مثال بتائی کہ آنکھیں تو 2 امیجز دیتی ہیں اور وہ بھی الٹی اور وہ بھی دھندلی، لیکن ہمیں تو دنیا بڑی صاف نظر آتی ہے۔ تو یہ وہ نہیں ہے جو ہمارے سینسز بتا رہے ہیں، یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں، امیجنیشن میں اس تھوڑی سی انپٹس، فیو ڈاٹس، اس کو کنیکٹ کر کے ہم نے پوری تصویر کانسٹرکٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اصل حقیقت ہے، دس از ایکچولی دا ریالٹی دیٹ وی کنسٹرکٹ، not what it is out there۔ تو یہ جس طرح سے باقی سینسز کے ساتھ ہوتا ہے، برین ہی اسی طرح سے میموری کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے، کیونکہ سارے ہی اسٹیمیولائی جو آپ کے سینسز ریسیو کر رہے ہیں، دماغ میں پہنچ رہے ہیں، وہ انپٹ تو ساری ہو رہی ہے، لیکن وہ سب چیزیں یاد نہیں رہتی۔ بالکل جیسے ہمارے ویژن کی جو فیسلٹی ہے، کیپیسٹی ہے، اس میں ہم 3-4 ڈاٹس کو دیکھ کے ایک لائن یا شکل اس کی مسنگ ڈاٹس یو میک اپ ان یور مائنڈ۔ تو اسی طرح سے جو آپ کے تجربات ہوتے ہیں، اس میں سے اگر ہر لمحہ، ہر چھوٹی سے چھوٹے ذرہ جو کچھ آپ نے سنا، دیکھا، کانوں نے سنا، آنکھوں نے دیکھا، اگر وہ سب کچھ یاد رکھ تو ٹوٹل کیوس ہوگا۔ تو یہ ہمارے لیے سروائیول، چلے اگر ڈارونین ہی اپروچ لے لیں کہ جو بھی ہے
سروائیول کے لیے جو بہتر ہے وہ کرتے ہیں. تو بھائی سروائیول کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ فلٹر آؤٹ کریں, اینڈ not to see or know the whole of reality, اس کا ضرورت ہی نہیں. سو میموری بھی یہی کرتی ہے کہ وہ جو ٹوٹل اسپیکٹرم آف آل دی انپٹس دیٹ وی ریسیو, اس میں سے کنٹینیوسلی شارٹ ٹرم میموری, لانگ ٹرم میموری, چیزیں بھول جاتی ہیں, یہ سب سلیکشن سیونگ آؤٹ یہ ہو رہا ہوتا ہے. تو باقی پھر ہم اس کو کنسٹرکٹ کر لیتے ہیں. پورا ایونٹ کیا تھا, ایک آواز, ایک خوشبو, ایک کلر, اس سے آپ وہ پورا ایک سما ریکلیکٹ کر لیتے ہیں. تو وہ ہے کہ اس کی علم تو ہے ہمارے اندر, لیکن ہم نے اس کو ایک یعنی ضروری نہیں سمجھا تو اس کی طرف توجہ نہیں دے. لیکن ایک چھوٹا سا پراڈ اور وہ پورا واقعہ, زمانہ, کوئی شخصیت, وہ پورا سما اور ریالٹی اس کو واپس ریکاگنائز کرنے میں. تو ہسٹری کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے, میموری کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا ہے. جیسے دوسرے ہمارے سینشل کیپیسٹیز ہیں کہ ہم کنسٹرکٹ کرتے ہیں. تو ایک جو مین چیز میں آج کے سیشن میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ تاریخ, جس کو کہ اگین جو جدید اسکالرشپ ہے وہ کہتی ہے کہ جی ڈاکیومنٹڈ جب تک نہیں ہے تو وہ ہے ہی نہیں, اور اگر ڈاکیومنٹڈ ہے تو پھر تو ثبوت ہے, اس کے خلاف کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ تو ہسٹوریکل فیکٹ ہے. اس پہ بڑا زور ہوتا ہے, دیکھیں جی ہسٹوریکل فیکٹ, مگر ہسٹری کس نے لکھی؟ اسی ایونٹ کے جتنے لوگ ہیں ان کے ڈفرینٹ میموریز ہوں گی. تو جتنی بھی ہسٹری ہے یہ کانسٹرکٹس ہیں. اٹ از ناٹ دی ہول ٹروتھ اور نتھنگ بٹ دا ٹروتھ, اینی تھنگ بٹ دیٹ. سو پھر یہ دیکھیں گے کہ یہ جو کانسٹرکٹس ہیں یہ پھر جو ہم نے مین فیزز بتائیں انسان کی جرنی یا ایگزسٹنس اور ہسٹری کا, اس کے حساب سے جہاں ایک ورلڈ ویو پورا ہوتا ہے ہر چیز کے بارے میں, تو تاریخ کا بھی کانسٹرکٹس ہم اس کے مطابق کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کا ماڈرن پروگریسو ورلڈ ویو ہے تو آپ کو یقین ہے کہ جو کہانی ہے وہ مسلسل ترقی کی کہانی ہے. تو جتنی بھی ایویڈنس ہوگی آپ اس کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کریں گے, اور اگر نہیں ہوتی تو اس کو بھول جائیں گے. یو سمپلی ڈونٹ, وہ سلیکٹو میموری میں ہو جاتا ہے. یو اونلی ریمبر دوز ایونٹس which reinforce the picture which you already have constructed in your mind. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی ماڈرن ہسٹری ہے وہ نیریٹو یہی ہے, ایوولوشن, گروتھ, پروگریس, ڈیولپمنٹ, اور اس کو ثابت کرنے, چاہے وہ نارمیٹو انسان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بیبی سٹیپس والا ہے, یہ تو جاہل ہیں, جانور ہیں, ان کو نہیں. وہاں سے پروگریس کر کے دیکھیں ہم سویلائزڈ ہوئے, پھر وہاں سے پروگریس کر کے ہم ماڈرن ہوئے, پھر وہاں سے پروگریس کر کے پوسٹ ماڈرن. سے ہر نیا قدم کو ہم ایک اور کڑی ترقی کے اس تصویر میں اس کو بٹھانا چاہتے ہیں. اس کے برعکس جو جتنے بھی جدید روایتی معاشرے ہیں, کیونکہ ان کا نظریہ وقت کے بارے میں, حقیقت کے بارے میں مختلف ہے, وہ ہر ایونٹ میں دیکھتے ہیں کہ اس کا کون سا پرنسپل اس میں ظاہر ہو رہا ہے. اچھا, اس میں خیر کا, گڈنس کا پرنسپل اس میں واضح ہو رہا ہے, اور اس کے اندر تو ایول کا پرنسپل واضح ہو رہا ہے, تو جنراسٹی کا پرنسپل واضح ہو رہا ہے,
کمپیشن کا، لو کا. تو یہ پرنسپلس کے حوالے سے جو روایتی انسان ہے وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے کہ یہ کون سے پرنسپل کو ریفلیکٹ کر رہا ہے، مینیفیسٹ کر رہا ہے، اور پھر اس کے طرف، اس کے بارے میں پھر آپ کا اپنا رویہ جو ہوگا وہ متعین ہوتا ہے ڈپینڈنگ کہ واٹ ڈز اٹ ریپرزینٹ. پھر آپ اس کی ڈیلنگ، اور یہ لائف میں بھی، روزمرہ کی زندگی میں بھی، آپ سب سے پہلے دیکھیں ہمارے یہاں کسی سے آپ بس میں، ٹرین میں، ہوائی جہاز میں جا رہے ہو، اسٹرینجر کے ساتھ بیٹھے ہیں، خصوصاً خواتین کا سب سے پہلے تو اچھا پوری بیک گراؤنڈ کے شادی شدہ ہیں، کتنے بچے ہیں. مرد ملتے ہیں تو وہ پہلے پوچھتے ہیں کہ جی اچھا آپ کا شعبہ کیا، پیشہ کیا ہے. یہ کیا کر رہے ہیں کہ ہم اس کو فٹ کر رہے ہیں، کس خانے کے اندر فٹ ہوتا ہے. اور ایک دفعہ وہ طے ہو جائے تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے، ریلیکس کرتے ہیں کہ اچھا اس کے ساتھ یہ بات کرنا چاہیے، یہ تو پڑھا لکھا ہے، سائنٹیفک مائنڈڈ بندہ ہے، یہ تو آرٹسٹ ہے، سینسٹیو ہے وغیرہ، یہ تو پینڈو ہے یا باہر کا پڑھا ہوا ہے. آپ کا پورا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ نیریٹو جو آپ نے اپنے اندر بنائی ہوئی ہے اس کے اندر آپ فٹ کرتے ہیں کہ یہ کہاں ہے. تو تاریخ کا بھی ٹریڈیشنل جو ورلڈ ویو ہے اس کے مطابق ہسٹریز جو ہیں وہ اسی نوشن کو ری انفورس کرنے کے لیے، اور ان کا فنکشن بھی یہ ہوتا ہے کہ نسل در نسل یاد دلانا کہ اصل حقیقت کیا ہے، ہم کہاں سے آئے اور ہم نے کہاں جانا ہے، تاکہ وہ پھر اس علم کے ساتھ وہ تصویر پھر آپ کے، تاکہ پھر آپ کی زندگی کا جو ہر عمل ہے وہ اس فریم ورک کے اندر ہونا چاہیے. یہاں تک کہ پھر اورل ہسٹریز بھی ہوتی ہیں، متس اور مائتھولوجیز، جسے کہ جدید انسان کہتا ہے یہ تو ایسے ہی بس خیالی ہیں. ایکچولی دے آر کلوزر ٹو ریالٹی، اس لیے کہ وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ ان پرنسپل کیا چیز ہے. سو دی myth is truer than the manifestation of it. اور ہمارے اب عام بول چال میں جی دس از میتھیکل، یعنی اس کے کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، الٹ دیا اس کو. تو اسی طرح سے جو کہانیاں بچوں کو سنائی، اور اکثر یہ لوکل ہسٹریز وغیرہ بھی کہ ایک بادشاہ تھا. نا اٹس ناٹ کہ 1914 کے اندر فلانے مقام پہ اس کا باپ بیٹا، نہیں، ایک بادشاہ تھا، دیٹس انف. کیونکہ بادشاہ از اے سمبل. اور آپ نے کہا کہ ایک بادشاہ، تو اور آپ کو اگر پتہ نہیں بابی، نانی، دادی نے سنائی ہوں کہانیاں، تو وہ ساری کہانیاں اس سے شروع تھیں. ایک بادشاہ تھا اور ہمارا تمہارا خدا بادشاہ. اب دیکھ رہے ہیں فوراً وہ کنیکشن بنانا کہ بادشاہ کے مطلب کیا ہے، وہ کون سا پرنسپل ہے جو بادشاہ جس کی علامت ہے، وہ اصل بادشاہ تو خدا بادشاہ. تو یہ فیری ٹیلز سو کالڈ، وہ فیری ٹیلز بھی وہی حقیقتوں کو بیان کرتی ہیں، گڈ اینڈ ایول اینڈ گائیڈنس اور وزڈم اور یہ سب چیزیں. تو وہ پرنسپلز پر، تو constructs of history are also based on your world view, which includes your concept of time and change. تو اور کیا ہے ہمارے پاس، یہ پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں. مطلب یہ ہے کہ on the basis of your نظریہ حقیقت آپ پھر کنسٹرکٹ کرتے ہیں، ایک ماڈل بناتے ہیں. لائک فار انسٹنس the relationship between man, the world and God. تو اس کو آپ
کیا ایک لینئر ریلیشن شپ, یا یہ کہ مین از آن ٹاپ اینڈ گاڈ از اے سپر اسٹرکچر, اور وچ وے اراؤنڈ از اٹ. تو یہ اکثر اس کو ایک سرکل اور اس کا سینٹر اور پیریفری, اور جو اس پیریفری سے بھی ماورا ہے وہ ایک اور حقیقت وغیرہ. سو دیز ماڈلس become a reference which help us to understand the reality as we believe it is. So خیر, this is just to again simply illustrate diagrammatically یا visually, graphically کہ جو normative natural انسان کا حقیقت کے بارے میں, اپنے بارے میں تصور ہے, that man is, that the cosmos is one limited, whole, infinite in relation to the center, and therefore every point is the center. So I am at the center of this created universe. تو وہ تعلق بنتا ہے انسان کا کائنات کے ساتھ, of being at the center and the creator being the constant, ever present reality. اور پھر ٹریڈیشنل مہذب تہذیب سویلائزیشن کے ساتھ تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے, ایک ڈویژن کہ وہ روحانی حقیقت تو اوپر ہے, دنیاوی حقیقت یہ ہے, اور میں اس کے بیچ میں. سو دیر از اے ڈفرنس. وہ پھر ڈٹرمن کرتا ہے اگین یور ہول ایٹیٹیوڈ to life, to other people, to the world, to other animals, everything. تو روایتی انسان نے اسی حقیقت کو ایک سطح بیچ میں کر کے تو ہیون اینڈ ارتھ یہ فرق, اور اپنے آپ کو دی کنیکٹنگ ایلیمنٹ. اور پھر جدید انسان نے کہا کہ جی یہ ارتھ تو ہے مگر یہ کیا اوپر ہے, ہیون شیون یہ تو کچھ نہیں ہے, یہ تو ویژول ایک ایلوژن ہے. سو وہ ہیون کو تو نکال دیا اس ماڈل میں سے ماڈرن انسان نے, کہ اصل حقیقت تو دنیا ہے. اور پھر ہمارا زمانہ پوسٹ ماڈرن کا کہ جی اصل حقیقت آپ کہاں تلاش کر رہے ہیں, اصل حقیقت تو نہ آسمان میں ہے نہ زمین میں, اصل حقیقت تو ہے ہی کچھ نہیں. تو یہ مختلف نظریات ہیں حقیقت کے بارے میں جن کو کہ پھر ہم کانسٹرکٹ کرتے ہیں انٹو ماڈلز, اور وہ پھر گائیڈ لائنز بن جاتی ہیں ہمارے لیے ٹو ایکٹ ان دس لائف. تو جہاں ہم وقت اور ہسٹری کی بات کر رہے ہیں, اٹ ول بی یوزفل جسٹ ٹو ریمائنڈ آور سیلف کہ جو ریلیٹیو امپورٹنس ہے ایونٹس کی, اس کو ذرا ٹائم سکیل کے اندر بھی اگر رکھیں تو مثال کے طور پہ پوری کائنات جو کہ اس ابھی تک سائنٹسٹ کا اندازہ ہے 12.5 بلین ایئرس, تو شاید آپ کو تعجب ہو کہ دنیا کا وجود میں آنا is not that far away. I mean, it's almost even less than half the distance. اگر یہ ہم کہیں the present moment at that point, تو یہ it's quite soon after the creation of let's say the Big Bang. اور پھر اس سے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ almost instantly the life begins to appear on earth. So it's not as if billions and billions of years of evolution by accident, یہ تکا لگ گیا تو پھر it happens almost rapidly in that scale of time. لیکن ابتدائی جو سٹیج ہے جہاں کے انیشل
سنگل سیلز اور امیبک اور اس طرح کی جو لائف فارمز ہیں، بہت سی اسپیشیز. لیکن جس طرح سے اب فارمز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں، پھر اگین دس از اے ماڈرن ویو، دا پروگریسڈ فارمز آف لائف اور مور ڈیولپڈ فارمز آف لائف. بہرحال مطلب یہ کہ اینیمل، میملز، یہ جو چیزیں ہیں، دس ٹک اے لانگ ٹائم. اور یہ complex life appears with a big gap. So it's not a tiny step by tiny step by tiny step and gradually evolving into these forms that we are in. There is that very early original life, and for a long, long, long time, no change. And then suddenly, a complete, like a bursting in the phase, جس میں کہ suddenly in a very short time all sorts of new life species appear. تو یہ، اور پھر جو ہم اپنے آپ کو بڑا فن خان سمجھتے ہیں، یہ چھوٹی سی ڈاٹ ہے اس اسکیل پہ، and that is the appearance of man. So it's just like a little flash, right? We've not always been here. تو یہ سمجھنا کہ ہم ہمیشہ کے لیے ہیں یا ہمیشہ سے تھے، this is a construct. The reality is from a different world view will be very different. تو اسی طرح سے getting to see in scale, get some idea of the relative time، جس کو ہم کہتے ہیں نیچرل مین، وہ ہے یہ گرے سرکل جو ہے. انسٹنٹلی یہاں میں استعمال کر رہا ہوں not the linear representation of time but a cyclic representation of time. And so duration is not represented by the length of a line but the area of the circle. اور اس سے بھی بہتر ریپرزنٹیشن ہوتا اگر ہم اسفیئر سمجھ کے اس کا اسفیئر، بیکاز اٹس ناٹ اے اسپائرل لائک دیٹ. ایچ مومنٹ از اے کمپلیٹ سائیکل. یہ تو آپ کا خیال ہے نا. روایتی جو تصور ہے وہ ہر لمحہ مکمل سائیکل. سو اٹس ناٹ اے پروگریسنگ، یعنی اسپائرل پروگریشن ہے یا لینئر پروگریشن ہے. سو اینی وے دیز آر ڈفرنٹ ماڈلس. آپ چاہے اسپائرل ماڈل بنائیں، دیز آل ڈیپینڈ واٹ یو ویو ایز کہ حقیقت ہے کیا. تو یہاں پہ وی آر یوزنگ دس ماڈل آف cyclic time in which only the present moment is real. So in this model, the present moment, kitna ek duration ho jaye, you are always in the present. تو اس اسکیل پہ اگر ریپرزینٹ کریں کہ جو ڈیوریشن ہے انسان کا، تو almost all of the time that man has been in existence is the natural, what we call natural man, or you might say normative man. Normative man is what man really is. یہ نہیں کہ جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم اپنے اصل اس پہ پہنچے ہیں اور کل کو پھر اور بہتر ہو جائیں گے. یہ ایک الگ ماڈل ہے. اور یہ جو اس کے بعد سویلائزیشن اور پھر ماڈرنٹی اور پوسٹ ماڈرنٹی، یو سی دا ٹائم اسکیل از گیٹنگ ویری شارٹ، ویری شارٹ. پچھلے 50-60 سال میں ہمارا یہ دور جو ہے ان کمپیریزن، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نارمل، دس از ناٹ نارمل. جس کو ہم پریمیٹیو مین اس طرح کی طرح سے سمجھتے ہیں، دیٹ واز دا نارمل.
سو اسی طرح سے پھر ریپرزینٹ کرنا. اب یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنے بھی اس طرح کے گرافس ہوتے ہیں جس میں تبدیلی کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے, اس میں ہمیشہ یہ گراف اوپر کی طرف جا رہا ہوتا ہے. ان دا بیک از دس assumption that change is progressive, positive, better and better. دراصل یہ جو جتنے بھی یہ کلرز گرافس ہیں, these are the curves, the rate of change of consumption of coal, consumption of oil, iron ore extraction, water, یعنی وہ سارے تباہی کے اعمال جو ہیں, they go like this and then we represent them. اگر وہی کہ ہم صرف لاسٹ 200 ایئرس دکھاتے ہیں جس میں یہ ریٹ آف چینج تیز سے تیز تر ہوتا ہوا ہوتا ہے. اس کو ذرا اگر آپ ٹائم سکیل کو پیچھے لے کے جائیں تو وہ شکل کچھ اور ہی بن جاتی, اسمالر, لانگر اینڈ لانگر اینڈ لانگر ٹائم. اور وہ جو ایکسپونینشیل کرو نظر آ رہی تھی وہ معلوم ہوا کہ ایک لیول لائن اینڈ دین سڈنلی اٹ گوز لائک دیٹ. تو یہ, اور وہ اوپر کو کیوں جا رہی ہے؟ وائی ڈونٹ وی ریکگنائز دیٹ اٹس گوئنگ along لائن سڈنلی ڈراپس. وی آلویز وانٹ ٹو شو اٹ گوئنگ اپ. کہ یہ جو اب یہ جو تبدیلی ہے یہ تو علامت ہے ہماری ترقی کی. اگر اس کو ایکسیسر پہ ڈراپ کریں تو جیسے جیسے ترقی کی اور کم رہ گیا, جی جی بالکل, لوہا کم رہ گیا, ہاں, سونا کم رہ گیا, ہر چیز تو تو ہمیں وہ کرو بجائے اوپر کو جانے کے اٹ شوڈ بی گوئنگ ڈاؤن. یہ میں اس میں بھی دکھانا چاہ رہا ہوں کہ the way that we represent it is that we are now going towards the material paradise, and the fact is that we are now going to hell. تو یہ خیر یہ بھی پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ جو نارمیٹو مین ہے اور وہ ان کے پاکٹس سوسائٹیز ابھی تک ساری دنیا میں موجود ہیں. آپ جا کے ان سے مل سکتے ہیں, باتیں سن سکتے ہیں, اور انہیں سب اپنی ہسٹریز یاد ہیں, اور ان ساری کہانیوں کا کہ دنیا ہم کہاں سے آئے, یہ دنیا, یہ زمین کی کیا اوریجن, اٹ آل فٹس انٹو دی ٹریڈیشنل پیراڈائم, دا ماڈل. تو یہ these are the normative people جن کو ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں, انہیں تو کچھ پتہ نہیں, ہم ہیں اصل. یہ امیزون میں لوگ, ہمارے کیلاش میں بھی ان کے, ہم بھی آپ پوچھیں تو وہ جتنی اپنی ہسٹریز ہیں وہ لینڈسکیپ کے حوالے سے, کہاں سے آئے, the land of the seven سپتا سندھو, and وہ ساری کہانیاں they are based on a different world view, and it's very closely connected with nature. جو civilization, urbanism کے ساتھ civilization, جتنی civilizations ہیں ان کی بھی اسی طرح سے یکساں ایک نیریٹو ہے, کہانی ایک ہی ہے, اور وہ سب کی کہانی کیا ہے کہ وہ گولڈن ایج تھی ماضی میں, وہ لوگ تھے اصل میں صحیح انسان, اور ہم بھٹک گئے, کچھ غلط ہو گئی, تو اب کس طرح سے واپس اس مقام کو حاصل کرنا. That's the story of civilization. Also, چاہے گریک ہو, انڈس ویلی ہو, میسوپوٹیمین ہو, all Nile river, Yangtze, the story is the same. اور تمام آرٹس میں وہ مینیفیسٹ کرتی ہے. So all civilizations look back to a lost paradise and a golden age. اور یہ جدید انسان جو ہے نا, اس نے کوئی نیا رخ اختیار کیا کہ ارے میاں وہ ماضی میں نہیں, وہ تو آگے دیکھو,
The golden age is yet to come and we will take you there. तो फिर पता अभी पता चल रहा है मगर हम फिर मानते ही नहीं. So खैर इसमें we will not get into a discussion of this, but simply to remind us कि ये जो narratives होते हैं जिसमें ये हकीकतें बयान होती हैं, रोड मैप्स, और जो रिलीजन है ये भी उसी तसलसल का एक हिस्सा है कि जिस पीरियड में, दैट्स ड्यूरिंग द सिविलाइजेशनल पीरियड, इंसान की रहनुमाई के लिए, और सारे रिलीजन्स का बुनियादी फंक्शन यही है कि आपको तालीम दे कि आप हकीकत आपकी क्या है, कहाँ से आ रहे हैं, क्या गलती करी कि आप भटक गए, और क्या करना चाहिए वापस उस मुकाम तक पहुंचने का, यानी कि रिकनेक्टिंग विद द नॉर्म. सो ये मुख्तसरन एज एन इंट्रोडक्शन. तो अब इफ देयर इज एनी, हाँ जी सही. And then you spoke of a particular term, that is the cyclical representation of reality. So this entire term is quite novel to us because we have heard of the cyclical philosophy of history or the cyclical interpretation of reality. So is the cyclical representation of reality the same as a cyclical philosophy of history? For instance, the Nietzsche poses that every event must repeat itself in internal recurrence, or like the Hungarian paradigm, that I see. it must undergo a सही है, सही. First of all, I would like you to define this term more clearly. जी जी जी. And secondly, why do the concept of teleology? Because the whole linear conception of history, of philosophies of history, are basically grounded in this fundamental concept of teleology. Then if we reject teleology out of hand, then how do we experience teleology? Teleology, yeah, in simple words, that history has a determinate end to which it is progressing. ठीक है, So every linear interpretation of history, of philosophy of history, is basically grounded in this fundamental idea. बिल्कुल ठीक. Then if we reject this idea out of hand, then how would we be able to accept an eschatological account of history? Because eschatology seems pretty similar to teleology. So how do we resolve this conflict? जी, पहली बात तो वो आपने बहुत अच्छा किया, याद दिलाया. ये जो एक मसला है कि आजकल अक्सर जहाँ रिवायती माशरों की बात, रिवायती फ़लसफ़े की बात, रिवायती नज़रियात की बात होती है, तो ये अक्सर यही दोहराया जाता है कि जी ये क्या देखे, साइक्लिक व्यू ऑफ हिस्ट्री, साइक्लिक व्यू ऑफ टाइम, साइक्लिक व्यू ऑफ हिस्ट्री. इसका मतलब जदीद इंसान ये लेता है कि जी ये देखें इनके नज़दीक तो एवरीथिंग जस्ट गोज राउंड इन साइकिल्स, मीनिंग एक साइकिल कंप्लीट, फिर रिपीट, फिर रिपीट, फिर रिपीट, फिर रिपीट. दिस इज अ टोटल मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ट्रेडिशनली was meant by the cyclic view of time. The cyclic view is, जैसे मैंने अभी बताया, a notion of time in which only the present moment is real. So, and each moment is an eternity. So it's the eternity that is represented by the cycle, and the cyclic process is that everything originates from an origin, it evolves into its normative state and returns to that where it came from. It's not that the same events keep repeating again. Each moment is a new universe. Each moment is a new eternity. It's far removed from this idiotic idea. मगर ये क्यों पेश किया जाता है? Precisely to prove how idiotic and backward and ignorant these people in the past were. इनको ये भी नहीं पता था, वो समझते थे कि बस रिपीट कर रहे हैं. What is repeating is the principle. अगर हम कहते हैं कि जी एक बादशाह था और फिर उसकी कहानी तकरीबन उसी तरह फॉलो करती है और आखिर में,
So what is being illustrated is that is the principle which is manifesting itself again and again and again. It's not as if the same event is just coming one cycle repeated. तो वो दूसरा फिर मॉडल फिर ये है कि अच्छा चलो वो भी नहीं तो ये भी नहीं तो चलो स्पाइरल कर लेते हैं, दोनों चीजें ठीक हो जाएंगे, सर्कल भी हो गया, लीनियर भी हो गया. मगर अभी ये साइकिल तो नहीं स्ट्रेट हुआ. It's only a model. It's not the, मॉडल एक कंटेंट भी होगा ना. असल में ये पूछ रहे हैं कि मॉडल है क्या. उस नजरिए में बता से आपको वो हर पॉइंट पे इटर्निटी और एक अलग कॉन्सेप्ट, क्योंकि टाइम इटर्निटी तो टाइम से मुहावरा है. मगर ये जो पूछ रहे हैं कि साइकिल का मतलब क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं, उससे फिर आज की दुनिया में समझ आती है. जब तक आप उस क्वालिटेटिव सर्कल ऑफ टाइम की बात नहीं करेंगे तो अभी बात पूरी नहीं होगी. यही पूछ रहे हैं है क्या. ये तो दो normally जो ग्रीक्स भी इसी पे बिलीव करते थे, हिंदू भी इसी पे करते थे. हमारी अहादीस से भी यही सामने आता है कि एक चीज पहले अपनी बहुत ओरिजिन के करीब पैदा होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जवाल का शिकार होती है. ये किसी को समझ आ जाता है कि भाई एक तो कुछ चीज है ना, ऐसे लफ्ज तो नहीं है, और एक हकीकत है. हम तो समझते हैं हकीकत है. ओरिजिन इसलिए अच्छा है कि वो हकीकत के करीब है. जैसे जैसे हम उससे दूर जाएंगे हम उससे दूर हैं. तो हमारी जो साइकिलिंग मेथड है वो शुरू होती है जन्नत से. वो जन्नत किसी दुनिया में थी, अदन जो है, मगर वो वक्त में नहीं थी, वो स्टेट थी. जब वो टाइम में वजूद में आती है, मगर ये कि जो चीज एक पॉइंट पे ओरिजिनेट करती है वो फिर वापस उस पॉइंट उस ओरिजिन में वापस चली जाती. नथिंग कम्स ओरिजिनेट्स एट दिस पॉइंट एंड कंटिन्यूज. ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया, ये समझ आ गया. मगर जब इसकी जो जर्नी होती है उसमें क्वालिटेटिव क्या पता कैसे चलता है कि हम कहाँ हैं. नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, आई मे बी रॉन्ग, बट दिस इज हाउ आई अंडरस्टैंड इट. If from the origin, towards becoming its potential norm, एक बीज है आपने जमीन में डाल दिया, वो पौधा छोटा सा फूटेगा, but its normative state is the full blown tree. So वो एक प्रोसेस, एक फेज है बीइंग का कि जब आप वजूद में आ गए तो आप किन मराहिल में से गुजरते हैं. कमिंग इनटू बीइंग, दैट इज एन इन्फिनिट चेंज फ्रॉम नथिंग टू एनीथिंग. दैट द फर्स्ट event that are coming into being, then you don't stay in that state forever, because each moment you are transformed into something else. वो developmental कह लें, जिसको रिवायती तौर पे the arc of descent कहते हैं, कौसे नजूल, मैं राइट, कौसे नजूल कहलाता है वो फेज. और फिर एक ड्यूरेशन जो होता है सबसे लंबा अमूमन, दैट इज द नॉर्मेटिव स्टेट, बट दैट डजंट स्टे फॉरएवर. हर चीज वापस फिर जहां से आई थी वापस वहां चली जाती. देखिए इसमें भी आप क्वालिटेटिव मिक्स कर रहे हैं. इसको ऐसे कहेंगे कि बच्चा पैदा हुआ, जैसे आपने डेवलप हुआ, फिर उसके बाद सवाल हुआ कि बुढ़ापे की तरफ गया, बिल्कुल, और फिर वो वापस हाँ, यहाँ से खत्म हुआ था. इसलिए वो कहते हैं पुराने ट्रेडिशंस के इंसान की सिविलाइजेशन, इंसान की कहानी भी यही है. मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ. अब अपने बुढ़ापे पर है और अपने ओरिजिन से इतना दूर है कि मादी चीजों को हकीकत समझने लगे, क्योंकि रूह से दूर है. तो मैं उससे क्वालिटेटिव नहीं, मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ कि आप ओरिजिन से ओरिजिनेट करते हैं, इनका मतलब क्या है. रूह है, जन्नत है, बट दैट इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस एंड मैटर. वहां से आप ओरिजिन में आते हैं इनटू टाइम स्पेस एंड मैटर. मैनिफेस्टेशन में जो चेंजेस आते हैं, दैट गोज टुवर्ड्स
realizing your potential, and then on the arc of ascent, cause uruj. And this is a reverse. हम आमतौर पे इसको यूं modern man would look at it in the opposite sense, but because the traditional worldview, the highest point is, which is beyond time and space, the origin is up there, not here. And you don't grow up like that. You come into existence ऊपर से. So वो qualitative hierarchy की अगर आप बात करें तो सबसे ऊपर point of origin और सबसे नीचे है जो normative state. And then everything returns back to its origin, which is beyond time space. It goes out of the world of manifestation. तो जो cycle है वो ये है. Do I? बहुत तरह से ये उस पर काफी बात होने की आपको कुछ अलग अलग चीजें ना मिक्स कर रहे हैं। मुझे लग रहा है, मैं हो सकता है गलत समझ रहा हूँ, और बड़ा लंबा अहमद आपको समझ आया कुछ? are differentiated between the like the cyclical philosophy of history and the cyclical representation of history. But my question was how we operationally define the cyclical representation of reality. Like how do we define this entire concept, humanity, for those who are unfamiliar with the concept? And the second question was related to teleology, because linear conceptions of history have the concept of teleology. So if we buy into the concept of teleology, then people buy into the concept of eschatology. But if we deny teleology out of hand, then how do we reconcile that with the concept of eschatology? अभी eschatology तो teleology है, But then we don't believe that. लिनियर जरूरी तो नहीं है, एक तो कह रहे लिनियर तो वो तो जो देखें, आप यूं समझें कि एक तो चीज है जो टाइम और स्पेस के हवाले से उसमें चेंज आता है, तो वो चेंज necessarily by that definition has to be from this to that, and from this to that is a linear relationship. अब इसके बरक्स आप एक और तस्वीर लें कि वो चेंज तो आता है, but you don't go from anywhere to anywhere. You're always where you were. So how do you represent a location which is always the center, in which wherever you are still at that location? So uska representation, the best, is a sphere, which is in all dimensions the same. It has no linearity, no privileged direction. All directions are equal. तो वो स्फीयर ही होता है, और फिर 2 डायमेंशनली में आप उसको सर्कल के तौर पे दिखाते हैं. सो thirdly, ये जो रियलिटी है ट्रेडिशनल वर्ल्ड व्यू में, even time has no dimension. And since it has no dimension, it has no limits. And therefore, it has no form. And because this is the only moment that is real, it is all of time. So how do you represent a reality which is timeless, formless, limitless, infinite, and only one? You cannot represent it. So the nearest you can is a sphere, or in 2 dimensions, a circle. So it's the nearest possible way to explain the idea of a reality which is beyond time and space, which is actually formless, eternal, etc. So this is why traditionally we use circle to represent that reality. एक तो बहुत शुक्रिया आपका, हस्बे मामूल बहुत ही अच्छी बातचीत हो रही है.
میرا آپ سے ایک جو بیچ میں بات چیت میں آپ نے نارمیٹو انسان کا ذکر کیا جو لاکھوں سال سے ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ پری سیولائزیشن پری بیبلیکل انسان 6-7-8 ہزار سال سے پہلے کا جو انسان تھا، جس سیولائزیشن کو کیری کر رہے تھے ہمارے ایبوریجنیز امریکن جو نیٹیوز ہیں یہ لوگ. تو میرا سوال ایک یہ تھا کہ یہ لوگ ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ نیچر سے اور ریئلٹی سے اور یونٹی سے بہت نزدیک تھے، نیچر کے نزدیک تھے. یہ بعض آتھرز یہ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ ہمارے سیمیٹک ریلیجن آیا، جوڈائزم آیا، کرسچینٹی، اسلام آیا، تو ایک ان کو نیچرلسٹک ریلیجنز کو جو کہ یا تو نیچرل فینومینا کو کی ورشپ کرتے تھے یا اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھے، ریئلٹی کو، خدا کو، ایگزسٹنس کو، جو کچھ نظر آ رہا تھا اس کے ساتھ بہت اپنی لائف کے ساتھ بہت وہ کرتے تھے. تو کیا ان دونوں کے اندر انہوں نے کہا جی ان کے خلاف ان کو اسلام نے اور جودائزم نے دونوں نے ان کو سپریس کیا، نیچرل فینومینا کو، سورج کو، آگ کو، ان کو پرست کرنے والے. تو میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہ ان میں کوئی اتنی زیادہ ڈفرینسز پتہ نہیں تھے کہ نہیں تھے، لیکن یہ کہ وہ ماڈرن مین کی نسبت تو ریئلٹی کے بہت نزدیک تھے، ڈویلٹی سے کافی دور تھے. جس طرح ٹائم اینڈ اسپیس کی آپ نے بات کی، تو یہ جو نیٹو کلچرز ہیں ان کے اندر بہت تھوڑا ٹائم اور اسپیس کی ریسٹرکشنز بہت تھوڑی تھیں. تو کیا واقعی جو اسلام اور جودائزم نے آ کے ان کے اوپر ان کو بہت دبایا اور ان سے کانفلکٹ تھا، یا کوئی اتنا کانفلکٹ نہیں تھا، یہ صرف کہا جاتا ہے؟ آئی ہوپ کہ میں اپنا سوال سمجھا سکا ہوں. جی نہیں، سوال تو آپ کا ماشاء اللہ بالکل ٹھیک بجا ہے اور کافی کلیئر ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی میرے خیال سے بات اور بھی ہو سکتی ہے، ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ نارمیٹو انسان تو وہ ہیں جن کو کہ ہم پریمیٹیو اور ٹرائبل اور اس طرح سے کہتے ہیں. تھوڑی سی آپ کی بات میں اور میرے یقین ماننے میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ نارمیٹو انسان وہ تھے اور نارمیٹو انسان سب انسان ہیں. ہم بھی نارمیٹو ہیں، تو وہ کہیں گئے نہیں. فرق یہ ہوا ہے کہ ہماری توجہ کہیں اور ہو گئی. سو ہم نے اپنی نارمیلٹی کو سپریس کر کے اور اس کے اوپر اور قسم کی کانسٹرکٹس پہن لی ہیں. تو انسائڈ حقیقت تو ابھی بھی وہی ہم سب انسان ہیں، وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں. ہمارے انسان ہونے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو یہ فرق ہے کہ خارجی دنیا کو سمجھنے میں تو یہ تبدیلی آئی کہ یہ حقیقت ہے کیا، جو جس کو کہ ہم کہہ رہے ہیں نیچرل مین، آپ بھی کہہ رہے ہیں نیچرل مین، اس کے نزدیک جو اصل حقیقت ہے، یعنی وہ روحانی حقیقت جو کہ خالق ہے اس پوری کائنات کی، وہ حقیقت ہمہ گیر ہر جگہ ہر چیز میں موجود ہے، حاضر ہے. تو وہ اگر پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس پہاڑ کے اندر اس حقیقت کا مظہر ہے، یا دریا ہے، یا سمندر ہے، یا بادل ہے، یا آسمان ہے، یہ سارے مظاہر ہیں اسی حقیقت کا. سو اس نیچرل مین انسان کو نیچر میں ہر جگہ وہی اصل حقیقت نظر آتی ہے مجازی شکل میں. جو سویلائزڈ مین اس کے سمجھنے میں اپنے بارے میں بھی بائی ریفلیکشن تو ہوتا ہے، لیکن بات شروع ہوتی ہے کہ آپ فینومینا کو جب دیکھتے ہیں، جیسے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہم اپنی سینسز کے ذریعے سے دیکھ پاتے ہیں، سمجھ پاتے ہیں، وہ تو اٹ از باؤنڈ ٹو گیو یو اے لاٹ آف ڈفرنٹ انڈرسٹینڈنگس، کیونکہ مکمل تو وہ ممکن ہی نہیں. تو اس انڈرسٹینڈنگ میں کہ یہ فینومینا کیا ہے، اس کو کیسے ایکسپلین کریں، اس میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی اس طرح سے ایراز میں، ایپوکس میں یوں آتی ہے کہ سویلائزڈ مین نے اس کی توجہ اس حقیقت سے ایک لمحے کو جب ہٹی
تو اس کی توجہ زمین کی طرف اور اپنے آپ کی طرف جب ہوئی تو اس کو احساس ہوا کہ وہ ہو یہ تو میرے اندر بھی وہ صفات ہیں جو خالق کی صفات ہیں، میرے اندر بھی فری ول ہے، میرے اندر بھی میں زندہ ہوں، میں باشعور ہوں، مجھے کانشیس نالج بھی ہے، میں عمل کر سکتا ہوں، آئی کین ایکٹ آن نیچر. تو یہ تو سارے وہ صفات ہیں جو کہ اس رب کی صفات ہیں. اس سے پھر ایک اپنے بارے میں اور زمین کے بارے میں اور میں کیا، تو اپنے آپ کو پھر حقدار سمجھ لیا انسان نے کہ تو پھر میں بھی اس زمین کا مالک بن جاتا ہوں، اس درخت کا مالک ہو جاتا ہوں. ذاتی ملکیت میں چیزوں کو لانا جو کہ نیچرل مین کے لیے ایک بڑی بے وقوفانہ عجیب پاگل پنا ہے کہ یہ ہوا، یہ پانی، یہ درخت، یہ پہاڑ، اس کی کوئی مالک کیسے تصور کر سکتا ہے اپنے آپ کو. لیکن سویلائز مین نے جب کہا کہ نہیں میں بھی تو مالک کی صفات میرے اندر ہے نا، تو میں بھی ملکیت کا اپنا حق اسرٹ کر سکتا ہوں، یہاں سے وہ سویلائزیشن کی کہانی شروع ہوتی. اسی طرح سے جدید انسان نے پھر کہا کہ جی یہ روحانی اور آسمانی حقیقت کو چھوڑے، حقیقت تو ہے ہی یہ مادی دنیا، یہ زمین، یہی زندگی ہے، اس میں سے جو حاصل کرنا ہے وہ کر لیں. تو سارے آپ نے زندگی کے مقاصد پھر اس دنیا کے حوالے سے قائم کیے اور اس کے حصول کے لیے آپ نے سارا عمل کیا، اور نتیجتاً وہ آپ کے سامنے ہے کہ پھر کانفلکٹ اور کانٹیسٹیشن شروع ہوتا ہے. یہ تو ایگریکلچر کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جہاں ایک بندے نے ملکیت اپنی اسرٹ کری تو دوسرے نے کہا یہ تمہارے کیا حق بنتا ہے، میں نہ لے لوں تم سے، میں زیادہ طاقتور ہوں، چھینا جھپٹی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ تبدیلیاں سب ہوتی ہیں. جو نیچرل مین اصل میں حقیقت انسان تو وہی ہے، لیکن صرف اس کے انداز سوچنے کا، فینومینا کو دیکھ کے اس کو سمجھنے کا، اس کے حوالے سے پھر یہ سمجھنا کہ پھر میں کون ہوں، یہ دنیا کیا ہے، میرے کیا حق ہیں زندگی کے، اور مقصد کیا ہے، مقاصد ہونا چاہیے. ان میں پھر تبدیلی آتی ہے اور اس میں پھر ہر طرح کی گڑبڑ بھی پیدا ہو جاتی ہے جو ہمارے سامنے ہے. تو بھائی فاروق، آپ کو کچھ یہ بات سمجھ آئی اس میں؟ نہیں بالکل، آپ نے بالکل ٹو دا پوائنٹ کی بات کی. اور اس میں اف یو لیٹ می ایڈ اے لٹل، کہ جو بھی سائیکلک کی بات ہو رہی تھی، تو ہر چیز کا جس طرح آپ نے فرمایا کہ سائیکل ہے، ہیومن لائف کا بھی ایک سائیکل ہے. انسان تو بالکل جس طرح 50,000 سال پہلے یا لاکھ سال پہلے تھا، وہی والا انسان ہے، وہی اس کی خواہشات ہیں، وہی اس کی ریکوائرمنٹس ہیں. انسان کا سائیکل بھی جس طرح آپ نے کہا کہ ایک چیز اوریجن سے شروع ہوتی ہے، اوریجن پہ ختم ہوتی ہے، تو انسان کا بھی سائیکل جس وقت وہ پیدا ہوتا ہے اس وقت بالکل ہی ایگزسٹنس کے ساتھ، خدا کے ساتھ نزدیک، ڈویلٹی بھی نہیں ہوتی، ٹائم سپیس بھی نہیں ہوتا. پھر وہ اپنے پوری ڈویلٹی کے اندر آ جاتا ہے، ٹائم سپیس کے فیلڈ میں آ جاتا ہے، زور لگاتا ہے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ہر چیز کا مالک بھی بنتا ہے، چیزیں پوزیس بھی کرنا چاہتا ہے. لیکن پھر واپسی کا راستہ بھی ہے، جس طرح جو ٹریڈیشنل راستہ ہے یا خدا کی طرف جانے کا. میرے نزدیک پھر یہی بات آتی ہے کہ اگر اس راستے کو، ٹریڈیشنل راستے کو فالو کرے گا انسان، تو واپس ڈویلٹی کو، ٹائم اینڈ سپیس کو، اپوزٹس کو ٹرانسینڈ کر کے واپس بالکل بچے کی طرح معصوم ہو کے خدا تک پھر واپس جائے گا یا جا سکتا ہے. مطلب پاسبلٹی تو ہے ایٹ لیسٹ. وہ کتنے لوگ جاتے ہیں وہ تو ظاہر ہے، مقربین ہے، لیکن الٹیمیٹلی میں آپ کے اس جو آپ نے سائیکل کی بات بتائی، تو اگر انسان کا سائیکل سمجھیں تو میں انسان کا واپس جانا اس طرح سمجھ رہا ہوں جس طرح آپ نے بھی بیان کیا تھا. تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے پلیز؟ نہیں، میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہی میکرو کاسمک ریالٹی اور چینج وہ جو ہے وہ ہر انسان کے اندر ایک مائکرو کاسم ہے. اور جیسے کہ باقی فینومینا، اینٹیٹیز، ان کا وجود میں آنا، ڈیولپ کرنا اور واپس وجود سے نکل جانا، وہ ایک سائیکل بنتا ہے. تو یہ سائیکل ہر شے کی تاریخ کا حصہ ہوتا ہے، انسان کی بھی
زندگی ایک سائیکل ہے کے طور پہ تصور کی جا سکتی ہے، اور بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو اس اصل حقیقت کو، نارمل سٹیٹس کو واپس انسان تلاش کرتا ہے، رہنمائی ملتی ہے مذاہب سے، اور جو روحانی سلسلے ہیں، طریقت، ان سے سب کی رہنمائی عین یہی ہے کہ آپ اپنی حقیقت سے کتنے دور آ گئے اور واپس اس حقیقت تک کیسے جا سکتے ہیں۔ اور دا فیکٹ کہ یہ آج تک نہ صرف ممکن ہے بلکہ لوگ کر رہے ہیں فالو، انڈیویجول، سو فالو کر کے اگر آپ واپس اپنی کھوئی ہوئی اصلیت کو پہنچ سکتے ہیں، ریئلائز کر سکتے ہیں، تو یہ ثبوت پھر اسی بات کا ہے کہ نیچرل نارمیٹو انسان بحیثیت انسان ان پرنسپل وہ جب بھی تھا اور اب بھی ہے، اور واپس ہمیں اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے کوئی لمبا چوڑا سفر نہیں کرنا کہ آپ کینیڈا جا کے یہ سیکھیں یا فلانے یونیورسٹی میں جا کے یہ کتاب، یہیں وہ جرنی شروع ہوتی ہے اور یہیں اس کا منزل آپ کے اندر موجود ہے۔ سو بالکل آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں۔